الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آج کی جو سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کا پارٹ 6 ہے اور امید ہے اللہ سے کہ اگلے پارٹ میں ہم وائنڈ اپ کریں گے، یعنی مختصر کر کے انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو کوئز کا پروگرام ہوتا ہے، جس طرح سوال جواب انشاءاللہ اگلے ہمارے سیکشن میں ہوگا انشاءاللہ پارٹ 7 میں۔ اور اللہ سے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات بچپن سے لے کر ابھی تک ہیں۔ تو لاسٹ سٹوری میں ہم نے پارٹ 5 میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بتایا تھا اور آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم راتوں رات مصر کو چھوڑ کر نکل گئی۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کو خبر ہی نہیں، وہ سوتے رہ گیا اور اس کے نیچے سے، آنکھ کے نیچے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ بغل کے نیچے سے نکل گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر فرعون نے ان کا آرڈر دیا اس کو پیچھا کرے اور سب کے سب کو بندی بنا لیا، تو پھر سب کو قتل کر دے۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ پھر پیچھے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ، فرعون اپنی فوج کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے اور سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ تو اب دونوں میں سے کریں کیا کریں؟ پھر قوم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کہ اب کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو صبر کرو، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں جانے کا، نکلنے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ بتائے گا ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو آسا ہے، لکڑی ہے، اس کو پانی پر مارو، اور جیسے ہی پانی پر مارا، پانی پہاڑ بن گیا اور راستہ گزرنے کے لیے آسان ہو گیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہاں سے نکل گئے، پیچھے فرعون بھی اپنا گھوڑا لے کر، لشکر لے کر سمندر کے اندر کود گیا کہ جب موسیٰ پار ہو سکتے تو میں بھی پار ہو سکتا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا سمندر کو کہ تمام فوج کو غرق کر دو اور تباہ کر دو۔ تو موجوں نے آیا اور سب کو غوطہ دیا، سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ فرعون کا بھی جو آخری وقت ہے، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ فرعون نے اپنی موت کو دیکھ لیا اور پھر کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر ابھی تک سرکشی کرتا رہا، بدماشی کرتا رہا، اب تجھے یاد آیا ایمان لانے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بالکل نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 2 عذاب دیے، ایک اس کے جسم کے ساتھ، دوسرا جہنم، جس طرح ہم نے پچھلی سٹوری میں بتایا تھا کہ ایک جسم کے ساتھ دنیا میں اس کی لاش موجود ہے ہمارے لیے عبرت کے لیے، اور دوسرا اس کے لیے جو ہے وہ ہے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وہاں بنی اسرائیل جیسے ہی سمندر کو پار کرتی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ فرعون اور اس کی فوج تباہ ہو گئے، تھوڑے آگے بڑھتے ہی وہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں، یعنی میدان میں لوگ ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا جو ایمان تھا وہ بالکل کچا تھا، یعنی بالکل جو پکا ایمان تھا وہ پکا ایمان نہیں تھا، پختہ ایمان۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی اللہ کے اوپر ایمان بہت کمزور تھا، یعنی بزدل قوم تھی۔ قوم نے کہا کہ جس طرح یہ میدان میں عبادت کر رہے ہیں، اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے بت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی عبادت کریں اپنے رب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ابھی دیکھ کر آئے ہو کہ فرعون غرق ہو گیا، سب کے سب مر گئے، یہی کام کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے یہ قوم برباد ہو گئی اور مر گئی ہے، سب فرعون اس کے ساتھ ہی۔ تو تم مجھے یہی چاہتے کہ تم بھی تباہ ہو؟ یہ تو برا کام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کام ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ تم کب تورات کے لیے آپ ہمارے پاس آئے اور ہم سے آ کر ملے، ہم آپ کو تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جلدی جلدی موسیٰ علیہ السلام آئے تورات لینے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں جلدی آ گئے؟ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے جلدی کیا اور آپ سے آ کر ملا۔ تو آپ کو بتایا کہ قوم ابھی شرک کی جگہ سے آئی تھی
انہیں پتہ نہیں حرام اور حلال کیا ہے، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے معاملات، عبادت کس کو کہتے ہیں، کیسے عبادت کرے. تو یہ سارے سب کچھ یعنی ابھی ان کے دل بہت کمزور تھے، یعنی ایمان کا جو لیول تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. انہوں نے کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم یا ان کے دلوں میں جو پرانے بدھ ہیں ان کی ابھی محبت باقی ہے، یعنی ان کے دلوں میں ابھی جو پرانی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کے دل میں موجود تھی. قوم کی تربیت کے لیے قانون بنانا ضروری تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے لیے بلوایا، تورات دینے کے لیے بلوایا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ بھی کرنی تھی، ان کو یہ چیز بھی دینی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں تورات حاصل کی، اور موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے جس طرح اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں کہ ہم نے موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، ان کی ٹریننگ کی، ان کو بتایا سارے معاملات. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے قوم تو بدمعاشی کرنے لگی. یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو خلیفہ بنائے، ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حمد کلام کر رہے تھے بنا کوئی وسیلے، بنا کوئی بیچ میں سبب کے. تو پہلے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت چل رہی تھی، اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پہلے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے 10 دن اور ایڈ کر لیے، یعنی ٹوٹل 40 دن کی مدت ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید میں اسی طرح سے کہ پہلے 30 دنوں کا وعدہ تھا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 10 دن اور بڑھا دیے، یعنی 40 دن کر دی. یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بات آگے بڑھی تو کہا کہ اے میرے رب، جس طرح آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے کہ کہنے لگے کہ اے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک نظر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیاوی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم دنیاوی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس ایک نظر میں دیکھ لوں، بس ایک جھلک، ہلکی سی جو آپ دیکھتے ہو نا، ہلکی جھلک، یعنی جو ہم آنکھوں سے ہلکی جھلک دیکھتے ہیں نظر جھٹکے سے. تو کہتے کہ میں بس ایک جھلک آپ کو دیکھ لوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیاوی آنکھوں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جنت میں صرف مومن جائے گا اور مومن ہی اللہ کو دیکھے گا، اور سب سے بد نصیب شخص وہ ہے جس رب نے اس کو بنایا، وہ جہنم میں رہے گا لیکن اپنے رب کو نہیں دیکھے گا. یعنی جنتیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ اپنے رب ہے. ہر جمعہ بندے اپنے رب کو دیکھیں گے، جس طرح آج ہم سورج چاند کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. ہر جمعہ بازار لگے گا جنت پہ، وہاں پر ہم دیکھیں گے اللہ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس پہاڑ پر نظر رکھیں موسیٰ، اور اگر میری جھلک سے اگر وہ برقرار رہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ریزہ ہو جائے گا تو آپ سمجھ جانا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. جب رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، ایک ہلکی سی جھلک سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو گئے. اتنا بڑا پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر اگر آپ کے سامنے ایگزامپل رکھے، ایک چھوٹا سا اسمال پتھر کانکریٹ جو ہوتا ہے وہ 100 کلو آرام سے اس کے اوپر رکھ لے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ بروک نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا کنکر، آپ دیکھیں کنسٹرکشن جہاں گھر ہوتے ہیں، بلڈنگز، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی مضبوطی وہ جھیل سکتا ہے. تو یہاں تو کتنا بڑا پہاڑ ہے. ایک پہاڑ پر اگر آپ دیکھیں کہ آج کل جو میزائلس لانچ کرتے ہیں وہ کہاں پر کرتے ہیں، ایٹم بم، نیوکلیئر ٹیسٹ کہاں پر کرتے ہیں؟ پہاڑ پر. تو جب پہاڑ پر کرتے ہیں تو پہاڑ کو ذرہ بھر نقصان ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے، اور پہاڑ ویسے ہی مضبوط ہوتا ہے. جتنا پہاڑ زمین پر ہوتا ہے اتنا زمین کے اندر ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ایک ہلکی سی جھلک سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اتنا مضبوط پہاڑ کی کوئی ویلیو نہیں رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے جلوے کے سامنے. تو جب پہاڑ اتنا اللہ کا نور برداشت نہیں کر سکتا، تو نہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ کسی انسان کی اتنی طاقت ہے دنیا میں کہ وہ اپنے رب العزت، اپنے رب کو دیکھ سکیں. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تو پہاڑ گر کے بے ہوش ہو گیا اور پہاڑ ریزہ روزہ ہو گیا.
اور ہم یہاں اس سے محروم ہیں، کسی انسان کو وہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں کسی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کسی کو کسی کو وہ طاقت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تعظیم بیان کرتے ہیں اور اپنے سوال سے توبہ کرتے ہیں، اور فرمایا اے میرے رب، میں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، اور اے اللہ، میں تجھے اپنا موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، اپنے کلام لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت مل رہی ہے، یعنی رسالت کی نعمت عطا کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کس کو ملتی ہے؟ رسالت رسولوں کو ملتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام کو کتاب ملی، کون سی ملی پتہ نہیں، داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ 4 کتابوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس کے آگے اس کتاب اور کتنی کتابیں بھی ہمیں پتہ نہیں۔ تو نبی جو آتا، نبی کو کتابیں نہیں ملتی، بس وہ پرانی شریعت کو فالو کرتے، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آتا، اب ہم جب آگے پڑھیں گے یوشع بن نون، یا پھر اس کے بعد بھی اور جتنے آتے ہیں، تو وہ ان کو صرف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملے گی، ان کی شریعت چلے گی، بس وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئیں گے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئیں گے قوم کو، لیکن کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ یہاں پر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نعمت جو دے رہا ہے وہ رسالت کی، یعنی اب آپ کو رسول بنا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا، رسول بنا کر احکامات پہنچانے والا، کتاب ملنا، رسالت میں کتاب ملنا، شریعت ملنا، اللہ اور بندوں کے بیچ میں جو ذریعہ ہے وہ یہ رسول ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو دیا ہے اسے مضبوط سے تھام لو اور اللہ کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی حمد بیان کرو۔ بس کسی کا میسج ہے پتہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب تو دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مرتبہ عطا کیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی ہوئی تورات دی، اس پر حرام حلال کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں، اور ان تختیوں کو تورات کہا جاتا ہے۔ وہ تختیاں کس کی تھی؟ مفسرین الگ الگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن اللہ عالم وہ کس کی تھی، لیکن وہ تختیاں تھیں۔ اب اس میں ہر طرح کی نشانیاں تھی، تفصیل تھی، لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ آپ کی قوم کو کیا کرنا ہے، کون سی عبادت کرنا ہے، اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ سارا سب کچھ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے تھے، یعنی بات اختتام پر تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس جانے والے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم شرک کر رہی ہے، یعنی گناہ میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں قوم موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر آزمائش ڈالی۔ کس طرح سے آزمائش ڈالی؟ قوم میں ایک شخص تھا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، ہارون علیہ السلام تھے، نبی تھے، ہارون علیہ السلام نرم دل کے تھے، کمزور تھے، موسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں تھے۔ قوم میں ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، آپ غور سے سنیں، یہاں پر جو شخص وہ شخص ہے گمراہ، یعنی وہ شخص گمراہ تھا، اس کا نام تھا سامری۔ تو اب ہوا کیا کہ اس شخص نے کیا کیا کہ اس جو سامری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کا نام سامری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم انتظار کر رہی تھی کہ 30 دن کہ وہ کوہ طور پر گئے، آ جائیں گے، لیکن ابھی تک آئے نہیں، تو ہم انتظار کر لیں گے اور کچھ دن، لیکن 10 دن آپ موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے۔ سامری نے کیا کیا کہ وہ تو اپنی گائے کے بچڑے کی عبادت کرتا تھا، یعنی وہ تھا تو بنی اسرائیل کا پڑوسی، لیکن بچڑے کی عبادت، یعنی بچڑا کس کو کہتے ہیں؟ ایک گائے ہوتی ہے، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بچڑا، تو یہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بچڑوں کی عبادت کے یعنی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم کو دیکھا کہ قوم مشرک اعمال کر رہی ہے، تو بڑے سخت
یعنی بڑے پہلے سب سے پہلے تو غصے میں آ گئے، پھر اس کے بعد رنج ہو گئے، یعنی غمگین ہو گئے، اور پھر اس کے بعد غصے میں کیا کیا، جو ہاتھ میں تورات ملی تھی، تورات کی تختیاں، اسے پھینک دی۔ پھر قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ظلم سے نکالا، انعامات دیے، کتنی تکلیفیں تھیں، سب سے آزاد کیا، اور تم وہ کام کرتے ہو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا، تم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے انہیں بہت ان کو سمجھایا، لیکن یہ میرا قتل کرنے پر آ گئے، یعنی مجھے دھمکی دینے لگے کہ اگر آپ ہمیں روکو گے تو ہم آپ کا قتل کر دیں گے۔ تو جب آپ کوہ طور پر گئے تو آپ کے پیچھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہارے پاس فرعون کے لوگوں کے جتنے مال تھے، یعنی ان کی جو امانت تھی تمہارے پاس، میں نہیں چاہتا کہ وہ تو ہمارے پاس رہے، تو تم لوگ اسے ایک گہرا کھڈا کھودو اور اسے کھود کر اس گڈھے میں ڈال دو۔ ہم پھر کیا کریں گے، جو گولڈ زیورات، جو بھی کچھ مال ہم لے کر آئے تھے، ہم اسے ڈال دیں گے اور اس میں آگ لگا دیں گے۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا سامری، یعنی ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا سامری، اس نے کیا کیا کہ یعنی پڑوسی تو تھا ہمارا، لیکن پڑوسی تھا لیکن وہ بچڑے کی عبادت کرتا، تو اسی لیے یعنی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا، لیکن تھا یہ گائے کے پجاریوں میں سے۔ سامری نے کیا کیا کہ فرشتہ کا جو گھوڑا گزر رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جبرائیل علیہ السلام نے دریا پار کروائی، تو ایک گھوڑا گزر رہا تھا، فرشتہ اس پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے ساتھ اس کے قدم کی جو مٹی تھی، اس کے نشانوں کی مٹی تھی، وہ اس نے اٹھا لی مٹی۔ پھر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری، اس مٹی کو پھینک دیں۔ سامری نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پھینکوں گا، یہ وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروائی۔ سامری نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو کہ آپ اللہ سے دعا کرے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ بن جائے۔ تو ہارون علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کر دی۔ جو گڑھے میں مال پڑا تھا، جو آگ لگا دی تھی ہارون علیہ السلام نے، تو جب ہارون علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس کے دل میں کیا تھا، سامری کے دل میں، کہ وہ بچڑا اصلی حالت میں آ جائے اور ایک کوئی اختیار کر لے، یعنی ایک کوئی چہرہ اختیار کر لے، اس کی یعنی اس کی جو دعا تھی، یعنی اس کی پکار تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور سامری کی یہ خواہش تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک پتلا بنا دیا، اور یہ پتلا جو گائے کا بچڑے کا بن گیا تھا پتلا، اس کے اندر سے تو کھوکھلا تھا، اس میں کوئی روح نہیں تھی، لیکن جب اس کے آر پار سے ہوا جاتی، یعنی اس کے پیچھے سے، یعنی دم کی طرف سے ہوا نکلتی اور منہ کی طرف سے نکلتی، تو ایک عجیب آواز آتی۔ تو یہ عجیب آواز کے لوگ کیا کرتے، سمجھ گئے کہ یہ خدا ہے۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام 10 دن لیٹ ہو گئے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری نے کہا کہ لوگوں، سامری نے کیا سب سے کام کر دیا، کیا اس نے بچڑا بنوا دیا، لوگوں کو اس کی عبادت کروانے لگا دی۔ پھر کہا کہ سامری نے کہا کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کو بھول گئے، اگر یہاں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی کو معبود مانتے اور اسی کی عبادت کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ دیکھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی عبادت کریں گے۔ تو جب اس نے سب کو گمراہی میں ڈال دیا، اور کچھ لوگ چھوڑ کر باقی کے سب اس کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ رک گئے، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے لیکن لیٹ ہو گئے، کچھ خاص وجہ سے، کچھ نہ کچھ بات ہوگی، کچھ وجہ ہوگی، جب تک موسیٰ ہم میں نہیں آئیں گے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن جو لوگ سامری کی بات سن رہے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے سامری حق پر ہے، اور سامری کے ساتھ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ جب وہ بچڑا ان کا معبود، یعنی وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، بچڑے کو سب پکارنے لگے، بچڑے کے ساتھ مجاور بن گئے، اس کے ساتھ بیٹھنے لگے، ہارون علیہ السلام نے انہیں کئی بار روکا کہ تم لوگ بچڑے کی عبادت مت کرو۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے قوم سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، یہ جو بچڑا ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ لیکن لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام نے ان کو ساری سٹوری سب کچھ بتا دی
کس طرح سے سامری نے لوگوں کو بھٹکایا، مال ہارون علیہ السلام نے جلایا، اس کے بعد سامری نے مٹی کا ایک یعنی جانور جو گھوڑے کے جو نشان کی مٹی تھی وہ اٹھائی، اس پتلے پر ڈالی، اور یہ پتلے میں سے یعنی پتلا یہ جو گائے کا بچڑا تھا اس میں سے آواز آنے لگی، تو لوگوں نے اس کو عبادت معبود مان لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو اور سب لوگ یعنی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اس کی عبادت کرنے، کچھ ہی لوگ تھے جو اس سے دور ہو گئے، کیونکہ لوگ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کا انتظار کر لیں گے۔ جو نیک لوگ تھے یعنی کوئی جو بچ گئے تھے، اور جو لوگ تھے وہ عبادت کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں بہت غصے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت غصے میں آتے ہیں، اور جب ہم نے جس طرح بتایا کہ ہارون علیہ السلام کے سر کے بال یا داڑھی پکڑ لیتے ہیں، تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے بھائی، تو میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سارا سب کچھ سامری نے کیا، میں نے تو لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ تم یہ سب کام کر رہے تو تم میرے پاس آ جاتے، مجھے بتاتے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر میں آ جاتا آپ کے پاس تو قوم دو حصے میں ڈیوائیڈ ہو جاتی، دو حصے میں تقسیم ہو جاتی، تو آپ کہتے کہ ایک حصے کو تم نے چھوڑ دیا اور دوسرے کو لے کر میرے پاس آئے، تو میں یہاں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں یعنی بچڑے کی، اور جو عبادت نہیں کر رہے، ان سب کے بیچ میں رہا، میں بے قصور ہوں، آپ میں نے میرے بال اور جو داڑھی کی پکڑی آپ چھوڑ دے، میں بے قصور ہوں، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں جو تھا یہاں پر کچھ آپ کو جس طرح بتایا کہ بت میں سے یا جو بچڑے میں سے پیچھے سے ہوا نکلتی اور آگے سے نکل جاتی، اسی وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ یہ بت یہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، تو لوگ عبادت کرنے لگے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام آگے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ سارا معاملات ہوا، ہارون علیہ السلام نے سب خبر دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری سے کہا کہ سامری، تیرا کیا حال ہے، یعنی تو نے یہ فتنہ کیوں پیدا کیا؟ جس طرح بتایا تھا کہ سامری نے گائے کے بچڑے کا پجاری تھا، اس کے دل میں، یہ سامری کے دل میں گائے کے بچڑے کی محبت تھی، تو اس نے کہا کہ میرے دل نے کہا کہ میں اس کی عبادت کروں، لوگوں پہ اس پہ لگاؤں، اس کو کہوں، تو میرا دل کہا کہ میں نے بھی ان لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیا۔ یہاں قوم کتنی بڑی اللہ کے ساتھ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک چھوٹی موٹی چیز پر ایمان لے کر آ گئے اور اسی پر لگ گئے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصے میں آ گئے، ان کو تو چھوڑا، سب سے پہلے سامری کو پکڑا کہ تم لوگوں نے تم لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تمہارا کتنا بڑا برا کردار ہے، یعنی مصر کی کتنی بڑی نشانی، تم نے 9 معجزے دیکھے، سمندر کا پھٹنا دیکھا، یہاں سب دیکھنے کے بعد تمہیں اللہ کے مقابلے ایک گائے کا بچڑا ہی ملا عبادت کرنے کے لیے، تمہارے دل میں کفر ہے، اور تم زبان سے کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تمہارے دل میں کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ جب کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے، یعنی میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک بچڑا بناؤں اور اس کی عبادت کروں، تو میں قوم بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جا، دنیاوی زندگی میں تیرے لیے دو سزا ہے، دنیاوی زندگی تیرے لیے 2 سزا ہے، ایک دنیا میں ایک جہنم میں۔ تو دنیا میں گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا، تو کہتا رہے گا ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھو مت، اور میرے قریب مت آؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے دور رہو، یہ دنیا میں یہ تیری سب سے پہلی سزا۔ اور دوسری سزا کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم، یعنی قیامت والے دن جب تیرا حساب کتاب ہوگا تو اس پہ کوئی رحم نہیں ہوگا، تجھے کوئی برکت ملے گی، نہ کوئی رحمت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں رہے گا۔ اب تو اپنے معبود کو دیکھ لے، جس نے تو نے معبود بنایا تھا اور جس کا تو مجاور بن کے بیٹھا تھا، اور تو جس سے عبادت کرتا ہے، جس کی محبت کرتا ہے، اس کی محبت تیرے دل کے اندر بیٹھ گئی، تو اوندھا پڑھ کر اس کی عبادت کرتا تھا، ہم اسے راکھ بنا دیں گے، دریا میں بہا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ گائے کے بچڑے کو آگ لگا دو، آگ لگانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسے دریا میں ڈول دیا، یعنی دریا میں اس کو پھینک دیا، تاکہ آگے کوئی بھی شخص یہ کام نہ کرے اور پھر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، میرا بھائی خطا نہیں ہے، یعنی ہم لوگ اس سے بری ہے، تو ہم لوگوں کو یعنی قوم کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
جس نے گائے کی بچڑے کی معبود یعنی جس نے گائے کے بچڑے کی یعنی گائے کے بچڑے کو معبود بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو اس نے دعوت دی، اور دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے معبود کو جلا دیا، اور ان لوگوں کے سامنے اس کی جو راکھ تھی وہ سمندر میں بہا دی، سمندر میں بالکل بہا دی، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام صحیح ہیں۔ یہاں ان کے دل میں جو تھی ابھی بھی محبت، جو بچڑے کی محبت ابھی بھی پیدا تھی، یعنی موجود تھی۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ گناہ کا کام تھا، ہم نے گناہ کر لیا، تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگی کہ اب ہم کیا کریں کہ کیسا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ تو یہاں پر سب سے سخت ترین عذاب، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ قرآن مجید میں اس طرح سے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، نے کیسے قتل کریں گے؟ تو یہاں دیکھیں، جس نے شرک نہیں کیا اور جس نے شرک کیا، جو شرک نہیں کیا اس نے شرک کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ تو جو لوگوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت کی تو ان کا قتل کر دیں گے، جس نے عبادت نہیں کی وہ لوگ ان کا قتل کریں گے۔ یعنی آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہاں پر پہلے والے جو ہے جس نے گائے کے بچڑے کی عبادت کی، دوسرے نے گائے کے بچڑے کی عبادت نہیں کی، تو دوسرے والے پہلے والوں کا قتل کریں گے، پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہاں ان لوگوں کو جو سزا ملی تھی، وہ یہی سزا تھی کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا۔ یعنی ان کی ضد تھی، حد درمی تھی، سرکشی تھی، اور ان کی جو تربیت تھی ضروری تھی کرنے کے لیے، جو پرانے رولز پر چل رہے تھے، بت کی عبادت تھی دل میں، تو ان سب چیزوں کی تربیت کرنی تھی، ان کو سب سے نکالنا تھا، ورنہ پھر یہ شرک میں پڑتے، اتنی سزا دیکھنے کے بعد پھر شرک میں پڑتے، اسی لیے ان کو اتنی سخت ترین سزا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی جو عقل ہے وہ اتنی موٹی تھی کہ اتنی سزا دیکھنے کے بعد، اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد، اتنا سخت ترین گناہ کفر کرنے کے بعد، سب چیز ہونے کے بعد، یعنی اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن پھر بھی یہ اس کے باز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے جو تختیاں تھیں تورات کی جو پھینک دی تھی وہ اٹھا لی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ واقعات سننا ہے تو الگ الگ قرآن مجید میں کئی جگہ الگ الگ جگہ پر موجود ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف، اور بھی پاروں میں، یعنی اور بھی صورتوں میں یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ جب آپ پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو، یعنی نعمتیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ گنواتا ہے کہ کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی۔ تو یہ سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور جو آپ سن رہے ہو وہ ہم آپ کے لیے کڑی سے کڑی جڑا کر رکھیں، یعنی ایک دوسرے سے واقعات جڑے ہیں تو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں، ورنہ یہ قرآن میں آپ پڑھو گے تو الگ الگ جگہ پر ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں آخری کے واقعات ہیں، سورہ طٰہٰ میں شروعات کے، سورہ اعراف میں شروعات کے، یعنی آپ دیکھیں سورہ بقرہ سب سے پہلے لیکن سب سے آخری کے واقعات ہیں۔ جو گائے کو ان کو ذبح کرنا ہے، ایک شخص کی ان کے سرداروں میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور قتل ہونے کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کون ہے جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ گائے کو ڈھونڈو اور اس کو ذبح کرو، اور اس کے گائے کا خون اس کے اوپر لگاؤ، تو مردہ اٹھ کر بولے گا مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، اور پھر وہ مر جائے گا۔ یعنی یہ تو سب سے آخری، یعنی اگلے سٹوری میں آئے گا، لیکن یہ کہاں پر ہے؟ سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں، یعنی آگے پیچھے کر کے رکھا ہے ہم نے آپ کے ساتھ میں سٹوری، پہلے پارٹ 2 3 4 کڑی سے کڑی جڑا کر رکھا ہے، یعنی جو بھائی یا بہن یا بچے ہماری سٹوری فن سے سنتے ہیں ان کو سب سمجھ میں آئے گا، بیچ میں سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے سنتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور جتنے پہلے انبیاء آئے وہ شرک کرتے، رسول ان کو وارننگ دیتے، وہ سب کے سب ہلاک ہوتے ہیں۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوموں کو یعنی سب کو مار ڈالا، ان کو فنا کر دیا۔
لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کو بہت چانس ملے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک پورے بنی اسرائیل تک گنے جاتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل آنے تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آنے سے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں، لیکن جہاں پر اپنے آپ کو وہ کرسچن نصارہ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو یہودی، تو وہ وہاں سے لے کر بنی اسرائیل یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیلی گنے جاتے سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم الگ آ جاتے ہیں، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور وہ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہیں نبی۔ اب یہاں بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی جس طرح ان کو بار بار موقع دیے، بار بار چانس دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتی۔ وہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے، پھر اتنے نشانے دیکھنے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تختیاں بتائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام بتایا کہ دیکھو یہ ساری ان پر تمہیں عمل کرنا ہے، میری اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو اس میں حلال کہا وہ کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ سارا سب کچھ کرنا ہے۔ قوم نے کیا کیا کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یعنی ہمیں پسند نہیں کہ ہم پہلے سے حرام کھا رہے، حلال کھا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں ہم نماز پڑھیں، کیوں روزہ رکھیں، کیوں اللہ کی عبادت کرے۔ یہ انہوں نے قوم نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ قوم بزدل قوم تھی، ایمان کمزور تھا، یعنی ایمان کا جو لیول تھا بالکل کمزور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں سمجھایا کہ قوم دیکھو میرے لوگوں بنی اسرائیل، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تمہیں انہی کی یعنی تمہیں اطاعت کرنی ہے، اور جو احکامات دیے اسی پر چلنا ہے۔ تو تورات جو مل گئی تھی اسی پہ اطاعت کرنا ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم عمل نہیں کریں گے، ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی زبان سے تو اقرار کرتے اللہ پر ایمان لانے کا، لیکن دل میں جو تھا نا ان کے ایمان بالکل پختہ نہیں تھا۔ یہاں تورات کی اطاعت کرنے کا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے انسنا کر دیا، یعنی کچھ سنا ہی نہیں جیسے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح وعدہ کیا ہے کہ تم جس کی اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر نہ کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ قوم نے تورات کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نشانی آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے جو بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا، جیسے بادل تھا، یعنی آپ یقین جس طرح بادل اوپر ہوتا ہے، پہاڑ ان کے سر کے اوپر تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب گرے، یعنی اب پہاڑ ان کے سر پر گرے۔ تو جب مجبوری میں ان کو تورات کو قبول کرنا پڑا، یعنی اب دیکھیں کہ جب ان کو کہہ رہے کہ قبول کر لو، اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور کو پہاڑ کو ان کے سروں پر بادل کی طرح لا کر رکھ دیا، کہ وارننگ دی کہ یا تو تورات کو قبول کرو یا تو پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ مجبوراً زبان سے کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تورات کو قبول کرتے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں گائے کے بچڑے کی محبت زیادہ تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر پہاڑ پر جاتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، تو 70 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرنے کے لیے۔ یہ بنی اسرائیل کے خاص بڑے نیک لوگوں میں سے، یعنی بڑے سردار یا جس طرح سے لوگ تھے، ان کو لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو یہ کوہ طور پر یہ مر جاتے ہیں۔ کیوں مرتے ہیں؟ یہ ضد کرتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنے کی۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی سٹوری میں لاسٹ پارٹ ہے، اس میں آپ کو بتائیں گے اور بھی معاملات اور بھی واقعات، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور قوم، اور انشاءاللہ امید ہے کہ خضر علیہ السلام کا واقعات بھی اسی میں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔